اما بعد بیانات کے سلسلے میں نماز کے عنوان سے متعلق بہت ساری باتیں پیش خدمت کر دی گئی تھی۔ اس دفعہ کے اجتماع میں کسی چیز پر روشنی ڈالنی مقصود تھی۔ آج کا دن جو کچھ آپ نے پہلے سنا اس کا مذاکرہ کرنے کا دن، خلاصہ نکالنے کا دن، وہ اجتماع کے دوران کیا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ نچوڑ نکالنے کا دن ہے، اور جو اسباق دیے گئے ان اسباق کو آج دہرانے کی دہرانے کا دن۔ اکثر و بیشتر احباب کے نتائج تازہ ہو چکے، دہرانے کا دن۔ اکثر و بیشتر احباب کے نتائج تازہ ہو چکے، اسباب جن کو اسباق آگے ملنے سے ان کو مل چکے۔ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ تین چیزیں حدیث پاک میں آئی ہیں جو انسان کے باطن کو صاف کرتی ہیں۔ ایک ذکر سے باطن صاف ہوتا ہے، دوسرا تحلیل سے باطن صاف ہوتا ہے، اور تیسرا فکر سے باطن صاف ہوتا ہے۔ ذکر سے، تحلیل سے اور فکر سے۔ ذکر کے بارے میں تو فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ دلوں کی پالش اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے بھی انسان کے دل کو صفائی نصیب ہوتی ہے، جلا ملتی ہے۔ تحلیل سے بھی انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو گویا اس کے دل کی گرد و غبار کے اوپر جھاڑو پھر جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ورد سے انسان کے گناہ معاف ہوتے، ظلمت دور ہوتی ہے، سینہ روشنی سے بھر جاتا ہے۔ فکر کہتے ہیں سوچ کو، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی صفات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ذات میں سوچ کو منع کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر سوچیں گے تو ہم کو ہمالیہ کو سنار کے ترازو میں تولیں گے۔ اب سنارے کا ترازو کہاں اوقات رکھے کہ کوئی ہمالیہ کو تول سکے۔ اسی طرح انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا،
میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ رب العزت کی پہچان یہ ہے کہ وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ایک نجوم نے کہا تھا کہ عقل وہ جو خدا تک پہنچائے. ایک نجوم نے کہا تھا عقل وہ جو خدا تک پہنچائے اور خدا وہ جو عقل میں نہ آئے. عقل وہ جو خدا تک پہنچائے اور خدا وہ کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. اسی نایافت کا نام یافت ہے. یہ جو نایافت ہے نا کہ نہیں پا سکا، یہی اس کا پانا ہے. چنانچہ صدیق صلی اللہ نے فرمایا العجز اندر کی ذات ادراک. اللہ رب العزت کی ذات کے ادراک سے عاجز آ جانا یہی اس کی ذات کا ادراک ہے. اللہ تعالیٰ کا ادراک یہی ہے کہ بندہ ایک ایسی کیفیت تک پہنچ جائے جہاں دل کہے کہ میں اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا. وہ میری سوچ سے، خیالوں سے، ہر چیز سے بلند و بالا ہے. چنانچہ سیدنا صدیق اللہ کی بات بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاجز آ جانا یہی اس کی معرفت کا حاصل ہونا ہے. جی چنانچہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی. فرماتے ہیں جو کچھ دیکھا گیا راہ سلوک میں، فرماتے ہیں ان کا قول یہاں سے شروع ہوتا ہے جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا. جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے. اس کو لا کی تلوار کے نیچے لا کر کاٹ دینا چاہیے. کشف کے ذریعے، علم کے ذریعے جو کچھ بندے نے جانا، جو اس کی آنکھوں نے انوار و تجلیات دیکھے، جو اس کے کانوں نے سنا، سب اس کا غیر ہے. یہ اللہ نہیں ہے، اللہ اس سے بلند و بالا ہے. وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء. وہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت عجیب ہے. اس کو کہتے ہیں حسرت نایافت، نہ پا سکنے کی حسرت. نایافت، حسرت نایافت، نہ پا سکنے کی حسرت. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. تو دل کی صفائی تین چیزوں سے ہوتی ہے. ایک ذکر سے،
ایک تحلیل سے اور ایک ذکر سے۔ اب مختلف سلسلوں میں مشائخ نے اسباب کی جو ترتیب ہے وہ مختلف رکھی ہوئی ہے۔ مثلا چشتیہ سلسلے میں تحلیل سے کام شروع کرتے ہیں، 7 انفاس، بیاض تسبیح، 12 تسبیح، اور کرتے کرتے پھر درمیان میں اور اذکار کر کے دل آخر میں مراقبہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دل پہ مراقبہ کرتے ہیں نا، اسی طرح اپنے انتہائی اسباق میں وہ بزرگ بھی مراقبہ کرتے ہیں۔ تو ان کی ترتیب میں تحلیل کا ذکر پہلے اور اللہ کا ذکر بعد میں۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ کا ذکر پہلے رکھا، درمیان میں تحلیل رکھی اور بعد میں فکر رکھا۔ اس میں بھی عجیب حکمت ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک دیہاتی تھا، کسی شیخ کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ ذکر و سلوک سیکھے، خانقاہ میں رہتا، خدمت کرتا۔ اس کی خدمت پر اس کے شیخ بہت خوش ہوئے، مگر حیران اس پر تھے کہ میں اتنی توجہ کرتا ہوں، اس دیہاتی کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی طبیعت ہی ایسی موٹی تھی، بعض طبیعتیں ذرا لطیف ہوتی ہیں اور بعض ذرا کثیف طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تو طبیعت ہی ایسی تھی کہ ذکر سے مناسبت اس کو نہیں ہو رہی تھی، کوئی اثر قبول نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے بلا کے اسے پوچھا کہ تو بتا کہ تجھے دنیا میں سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے؟ دنیا میں سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کالی بھینس بہت اچھی لگتی ہے۔ جاتی بندہ تھا، بھینسیں پالتا تھا، تو بھینسیں پال پال کے پھر بھینسوں سے تعلق ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا جی کالی بھینس ہو تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ان کا اچھا تو جا کمرے میں اور بیٹھ کے یہ سوچ کہ تو بھینس ہے، بیٹھ کے سوچ کے تو بھینس ہے۔ اور اس نے جا کے جناب بھینس کا مراقبہ کرنا شروع کر دیا۔ اب سوچتے 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 ایک دن ایسا ہوا کہ کمرے میں کھڑا تھا تو شیخ نے انہیں بلایا کہ بھئی آؤ۔ کہنے لگا حضرت کیسے آؤں، دروازے میں میرے سینگ اٹکتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو شیخ نے کہا الحمدللہ، اب باقی ساری دنیا کی چیزوں سے انقطاع ہو گیا سوائے بھینس کے، اب ہم اس کی بھینس کے گلے پہ چوری پھیریں گے۔ یعنی ہم نے ساری دنیا سے ماں سوا سے اس کو کاٹ کر ایک ذات کے اندر مشغول کر دیا، اب اس کے اوپر بھی چھری پھینک دیں گے تو انقطاع المخلوق نصیب ہو جائے گا، یہ اصل مقصد۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ پہلے سالک کو اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، اور نیت کیا کرواتے ہیں؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ گویا ساری چیزوں سے کٹ گئے اور اللہ کی رحمت کے تصور میں بیٹھ گئے۔ اب یہ مراقبہ کرتے 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 ایک ایسا وقت آتا ہے جب واقعی اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے تو انقطاع مل جاتا ہے، تاہم اس کے اپنے اندر اس ذکر کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اندر ذکر کے اثرات ہیں جو اللہ اللہ کا کیا تھا، اب ہمارے مشائخ اس پہ بھی جھاڑو پھرواتے ہیں۔ تو پہلے اللہ کا ذکر رکھا کہ مخلوق سے کاٹ کے اللہ کے دھیان میں اس کو گم کر دو۔ اب جب مخلوق سے کٹ گیا
اور اللہ اللہ کا دھیان تصور دل میں رہ گیا، اب اس کو کہا کہ تم تحلیل کا سبق کرو، تحلیل لسانی، تحلیل خفی، تاکہ تمہارے اندر یہ جو ذکر کے اثرات ہیں یہ بھی دھل جائیں، یہ بھی غیر ہیں، یہ بھی اللہ نہیں ہے، یہ بھی غیر ہیں، یہ بھی دھل جائیں۔ چنانچہ 7 لطائف پر اسباب کرنے کے بعد پھر سالک تحلیل کے 2 سبق کرتا ہے اور ان اثرات کو بھی پانی پھیر دیتا ہے، ان پہ بھی جھاڑو پھیر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اثرات بھی دھل جاتے ہیں۔ چنانچہ 7 اور 2 کتنے سبق ہو گئے؟ 10ویں سبق سے لے کر 35ویں سبق تک کے جتنے بھی اسباق ہیں یہ سارے کے سارے فکر کے اسباق ہیں، یہ سارے کے سارے فکر کے اسباق ہیں، ان میں اللہ اللہ کا دھیان نہیں کرنا ہوتا، بس صرف فیض کے وارد ہونے کا دھیان، تصور کہ اللہ کا فیض آ رہا ہے، بس رحمت آ رہی ہے، بس ختم۔ تو سلوک کی ترتیب دیکھو، اس کی اتنی خوبصورت بنائی ہمارے مشائخ نے کہ پہلے اللہ کا ذکر کروایا، مخلوق سے کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے یاد میں لگا دیا، اب یہ جو ذکر کے اثرات ہیں ان سے بھی اس بندے کی جو ہے وہ صفائی کر دی تاکہ اس میں نہ رہے، عجب نہ رہے، اور تحلیل کا ذکر کروا کے ان اثرات کو بھی دھو دیا، اور اس کے بعد اس کو فکر کے مراقبوں پر لگا دیا۔ چنانچہ 10ویں سبق سے لے کر 9ویں سبق سے لے کر 10ویں سبق سے لے کر کیونکہ 7 تو ہو گئے لطائف اور 2 ہو گئے تحلیل کے، تو 9 سبق تو ہو گئے، تو 10ویں سبق سے لے کر 35ویں سبق تک کے جتنے بھی اسباق ہیں سب کے سب کس کے اسباق ہیں؟ فکر کے اسباق۔ ان میں انسان کو اللہ اللہ نہیں کرنا ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، فیض سے وارد ہونے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان سے نیت کے اوپر فیض آنے لگ جاتا ہے، فقط نیت کے اوپر اللہ کی شان، نیت کرتے ہی فیض وارد ہونے لگ جاتا ہے۔ اور یہ جو پھر مراقبے کے ہیں نیتوں والے، یہ سب چلتے چلے جاتے ہیں، اس میں پھر ولایت صغریٰ کے مراقبات، پھر ولایت اولیاء کے مراقبات، ولایت کبریٰ کے مراقبات، ولایت انبیاء کے مراقبات، کمالات نبوت کے مراقبات، کمالات رسالت کے مراقبات، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی، مراقبہ حقیقت صلاح، مراقبہ حقیقت قرآن، مراقبہ حقیقت محمدی، مراقبہ حقیقت احمدی، سبحان اللہ، چلتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ دائرہ لا تعین تک پہنچ کر پھر یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اب جس کا دل جاری ہو جائے اس کے اندر دین کا کتنا شوق ہوتا ہے اور ہر طرف سے ہٹ کے دل عبادت میں لگ جاتا ہے، تو پھر 35 سبق تک جس کو اسباق ملے اور وہ باقاعدہ کر کے سیکھ کے اپنی کیفیات کو حاصل کرے، سوچو سے اس کی عبادت کس طرح، عبادت کا معیار کتنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ سیکھنے کی چیز ہے، اس کو باقاعدہ سیکھیں، یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ معمولات تو کریں گے نہیں اور سبق آپ کے بڑھتے جائیں گے، سبق نہیں بڑھیں گے۔ کل ایک صاحب گزرنے والا کے آئے، لطائف پہ بھی نہیں رکھی تو دل ٹھنڈا، اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا 4تھا سبق، ہم آپ کے 4تھے سبق کو کیا کریں گے؟ مردہ دل لے کے آؤ گے تو پہلے سبق پہ ہی پھر انگلی رکھیں گے نا، نہیں پہلے پہ اس کو تو دوبارہ کہا جی 4تھا سبق، میں نے کہا جاؤ پہلا ہی کرو۔ اب جب نفس سے چوٹ پڑی اب نفس گھبرایا، یہ کیا بنا، اب آیا تھا پورے وقت کے لیے، جب بیان ختم ہوا راستے میں کہنے لگا جی مجھے گزرنے والے جانے کی اجازت ہے، میں نے کہا اللہ کے حوالے تشریف لے جائیے۔ نفس کی یہ مکاریاں ہوتی ہیں، تعریف چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ولی سمجھا جائے اور ولی کہا جائے، سمجھے، یہ حالت ہے نفس کی۔ اور اگر یہ سمجھایا جائے کہ بھائی تم نے ایسے کرتوت کیے کہ جس کی وجہ سے لطائف تمہارے بند ہو گئے، کام نئے سرے سے کرو، تو کہتے ہیں جی اجازت دو، اجازت تو بنانے کی ہے ہی، ٹھیک ہے نا جی ہاں۔ جس دکان پہ سودا کھڑا ہوتا ہے نا
تو پھر کہتے ہیں جاؤ نہیں، جہاں سے ملتا ہے جاؤ لے آؤ. تو یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم تو مراقبے اور ذکر کریں گے نہیں اور یہاں آئیں گے تو سبق بڑھتے جائیں گے. اور خلفاء حضرات کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اسباق میں لوگوں کو جلدی جلدی آگے بڑھانا ذرا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ذمہ داری کا کام ہوتا ہے جب وہ سبق بڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے سر پر ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں. اب جواب دے ان کو خود ہونا پڑے گا انہوں نے کس وجہ سے سبق آگے بڑھایا. ہاں، باطن کی کیفیت بتاتی ہے کہ اس نے ذکر مراقبہ کیا ہے اور اب اس کو اگلا سبق دینا چاہیے کس سے ٹھیک. اور اگر اس کا قریب کرنے کے لیے، اگر اس کو خوش رکھنے کے لیے، آج کل تو پیر حضرات بھی مریدوں کو خوش رکھتے ہیں. اللہ کو خوش رکھنے کی بجائے مریدوں کو خوش رکھتے ہیں. پھر مرید خدمت اچھی کرتے ہیں نا. دل میں سے دنیا ہوتی ہے تو اس میں خوش رکھتے ہیں. پیر بھی مریدوں کو لے کے چلتے، آج کل تو مرید پیروں کو لے کے چلتے ہیں. سمجھے؟ قریب آتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑایا کرتے ہیں. سمجھے نا؟ اس لیے لوگوں کی تعریفوں سے، لوگوں کی چاپلوسی سے اور لوگوں کی اس قسم کی ملمہ والی باتوں سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں. یہ ان کی تعریفیں ٹھیک ہے محبت میں ہوتی ہیں، ان کو سنا اور سن کے دفن کر دیا. اپنی اوقات کو نہ بھولا کریں. ان میں سے کوئی کہہ بھی ہوگا جی آپ تو وقت کے قطب ہیں اور مجدد ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو ٹھیک ہے اس کا اپنا گمان صحیح، مگر کوئی بن تو نہیں نہ جاتا. بات سمجھے نا؟ اپنی اوقات کو بندہ یاد رکھے، اپنے اللہ تعالی سے اپنے معاملے کو سیدھا رکھے. کئی دفعہ تو یعنی جاہل لوگوں نے تو ایسا بھی دیکھا کہ مریدوں کی وجہ سے اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں. چونکہ مرید جو ہے وہ بریلی زیادہ بن گئے اور ماشاء اللہ بریلی اور خدمت کی خوب کرتے ہیں. تو وہ کہ مرید کہیں ناراض نہ ہو جائیں، بدک نہ جائیں، اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں. نہیں بتائیں گے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ تو کھڑے بندے سے تو بالکل ٹھوس بجا کے صاف بتاتے تھے کہ ہمارا تعلق کن مشاہد کے ساتھ ہے، ہمارے مداحنت نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ سبق آگے بڑھایا کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مخلوق کی رضا ڈھونڈی، خدا کی رضا نہ ڈھونڈی. اب اس کی ذمہ داری آپ کے سر کو. یہ سبق بڑھانا کوئی کھیل نہیں ہے. محنت جو کرے اس کے سبق بڑھائیے، چاہے ایک دن میں 10 بڑھے، کون روکتا ہے؟ لیکن اس کی رضا چاہنا کہ وہ ملتا جلتا ہے، خدمت کرتا ہے، بیٹھتا ہے، ہمارے مدرسے میں بھی چندہ دیتا ہے، جماعت کو بڑا اس کا فائدہ ہے. سیاست نہیں ہے، یہ تصوف ہے. سمجھے نا؟ وہ سیاست نہیں ہے، تصوف ہے. اور بالخصوص وہ بندہ کہ اتباع سنت نہیں ہے جس میں قطعاً اس کا سبق آگے نہ بڑھائیں، اس کو سمجھائیں، اس کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ وہ اصل حقیقت کو اپنائے. ہم اس کو سب وقت کو کیا کریں کہ جس میں اتباع سنت نہ ہو. اس سبق کو قیامت کے دن بیٹھ کے چاہتے گے تو میرے اتنے سبق ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کو دیکھنا ہے. اب کئی دفعہ اس کی دال اتنی اور آگے سبق بڑھا دیتے ہیں.
اور جس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ چہرے سے داڑھی کو سجا لے، اس کا سبق آگے کیسے بڑھا گئی؟ جو 10 سال بھی آتا رہے اس کو پہلے سبق پہ رکھیں۔ دل جاری ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشائخ نے لکھا کہ دل جاری ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس میں تحرک کی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، ذکر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور اس ذکر کی کیفیت کو کہہ دیتے ہیں کہ انسان کا دل جاری ہے۔ اور بعض مشائخ نے لکھا کہ دل جاری ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دل کا حکم انسان کے اعضاء پر جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شریعت انسان کے اعضاء کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا۔ اگر آپ محسوس کرنا چاہیں کسی کا دل جاری ہے کہ نہیں، تو دیکھو کہ شریعت کا حکم اس کے اعضاء پر جاری ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر جاری ہو چکا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل جاری ہے۔ سونا ہوتا ہے نا، اس کو بھی پہچاننے کے لیے کھرا یا کھوٹا کسوٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اسباب کو پہچاننے کے لیے کسوٹی موجود ہے۔ سب سے بڑی کسوٹی یہی ہے کہ شریعت کے اوپر اس کی زندگی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو لطیفہ قلب کا مراقبہ جو بندہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر اثرات ہیں، اس کو لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے، تو اس کی پہلی پہچان یہی ہے، اب اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، سر سے لے کے پاؤں تک ہر عمل اس کا سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ ہاں، کبھی گناہ کر بیٹھنا، غفلت کا کام کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے۔ وہ خطا تو کئی دفعہ بڑے بڑوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، قانونی نظام ہے اس کا، مگر عام زندگی کے معمول کو دیکھا جائے کہ شریعت پر گزرتی ہے یا نہیں گزرتی زندگی اس کی، نہ وہ مراقبہ کرتا ہے اور نہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، آج اس کو دوسرا سبق۔ تو یہ کوئی ڈگریاں تو آج میں نہیں نہ لینی، نام تو نہیں کوئی درجے چڑھنے، یہ تو کیفیت کو حاصل کرنی۔ ہمارے مشائخ نے تو بعض اوقات اپنے بعض مریدوں کو لطیفہ قلب کے اوپر اجازت و خلافت دی ہے، لطیفہ قلب کے اوپر، کہ لطیفہ قلب کے اوپر بندے کی زندگی میں اتنا تقویٰ تھا، اتنی طہارت تھی، اتنی نیکی تھی، اتنا نور تھا اس کی زندگی میں کہ پہلے سبق کے اوپر اللہ نے اس کو نسبت کا نور عطا فرمایا۔ اصل تو وہ چیز ہے، اس کو حاصل کرنا ہے کہ وہ حاصل ہے یا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اگر وہ نہیں ہو رہی تو اسباب تو پلندہ ہی ہے، اٹھا کے پھینک دیں گے قیامت کے دن۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا سب کشف و کرامات اڑ گئے، سب کشف و کرامات اڑ گئے، بس آخری رات کے 4 نفل کام آئے۔ سب کشف و کرامات اڑ گئے، آخری رات کے 4 نفل کام آئے۔ تو وہاں تو اتباع سنت کام آئے، اور ذکر کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے، سنت کی زندگی گزارنی بندے کے لیے آسان ہو جائے، یہی تو ذکر کا مقصد ہے۔ تو اس لیے مقصود تعالیٰ کی معرفت کو پا لے گا، جس کا راستہ بدل جائے گا اس کی منزل بھی بدل جائے گی۔ خلاف پیمبر کتے راہ گزی کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف عمل کر کے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس معیار ہے شریعت و سنت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو جزا دے، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی انمول اور پیاری بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں
ہمارے مشائخ لکھیں یہ بات اور اس کو یاد رکھیں، ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند، شرع شریف کے نفیس موتیوں کو ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد حال کے، وجد آگے واو پھر حال، وجد حال کے جود و مزید کے بدلے نہیں دیتے۔ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مزید کے بدلے نہیں دیتے۔ جوز اخروٹ منقع، فارسی کے الفاظ ہیں اخروٹ اور منقع، یعنی اس کی مفہوم سمجھنے پہلے سے لکھنا آسان ہوگا کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں موتی ہو تو آپ اس کو کہیں نا اخروٹ لے لو اور موتی دے دو تو وہ سودا کر لے گا۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، چھوٹی عمر میں، قیمتی تھی، میں جب باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا، اور ٹھگ کا کام ہی ٹھگنا ہوتا ہے۔ وہ ٹھگ کیا تھا کہ اس نے بھی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نہیں، وہ ٹھگ کیا تھا کہ اس کے پاس بچوں کے کھانے کی کوئی چھوٹی سی مٹھائی کی ڈلی تھی، گڑ کی ڈلی، تو وہ اس نے مجھے پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہتا ہے کہ تم اپنی انگوٹھی کو چوسو، چکھو۔ کہتے میں نے انگوٹھی کو چکھا، کوئی لذت ہی نہیں تھی۔ کہتے اچھا گڑ کی ڈلی کو چکھو، کہتے ہیں اس کو چکھا تو بڑی لذیذ، کہتے لذت والی چیز لے لو، بے لذت چیز دے دو۔ تو چھوٹے تھے، کہنے لگے مجھے اچھا لگا، میں نے وہ اس کو اتار کے دے دی اور اس کے بدلے وہ گڑ کی ڈلی لے لی۔ چھوٹے سے تھے، بعد میں پھر امی نے پٹائی کی اور سمجھایا۔ تو جس طرح شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو ٹھگ جو ہے دھوکہ دے گیا کہ اس سے قیمتی چیز لے گیا، کم قیمت چیز دے گیا، مگر اس نے کم قیمت چیز کو ایسا مزین کر کے پیش کیا کہ وہ دھوکہ کھا گیا۔ یہی کام شیطان کرتا ہے کہ انسان کو گناہ اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ بندہ شریعت کو چھوڑ کر گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مزید کے بدلے نہیں دیتے۔ یعنی یہ جو وجد ہوتا ہے نا اور حال ہوتا ہے، بڑی کیفیت ہے جی، کیفیت بنی ہوئی ہے، یہ سب وجد اور حال ہے۔ تو وجد اور حال کی مثال انہوں نے اخروٹ منقع کے ساتھ دی، اور احکام شرعیہ کی مثال نفیس موتی کے ساتھ دی۔ عظمت دیکھو کتنی پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مزید کے بدلے نہیں دیتے، نفس سے فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے، نفس سے فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ فصوص الحکم ایک کتاب ہے تصوف کے اوپر لکھی گئی، یعنی جہاں نص آ جائے قرآن اور حدیث میں واضح چیز آ جائے تو وہاں پھر فسق کی باتوں کا دھیان نہیں کرتے، نفس سے فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے، نفس سے فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے،
لکھ لیا یہاں تک؟ چلیے کیا لکھا تاکہ سمجھ لگ جائے کہ سب نے لکھ لیا. شرع شریف کے نفیس موضوع کو بچوں کے مانند وجد و حال کی زور و مریض کے بدلے نہیں دیتے، نفس فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، نفس فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. فتوحات مدنیہ احادیث اور فتوحات مکیہ تصوف کی ایک کتاب ہے ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھی. تو فرماتے ہیں کہ فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. یا حدیث میں واضح بات آ گئی، جو مرضی لکھتے رہے تصوف میں، دھیان نہیں دیتے اس طرح. ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نفس فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مکیہ سے فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. ان کا کارخانہ بلند ہے، ان کا کارخانہ بلند ہے، ان کا کارخانہ بلند ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے کیسی پیاری بات کہی ہے، پڑھ کے دل خوش ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور بات انہوں نے کہی، اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے پیروں کو جزا دے. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے پیروں کو جزا دے. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے پیروں کو جزا دے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے جلانے کی بجائے شریعت کے روشن راستے پر چلایا، کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلانے کی بجائے شریعت کے روشن راستے پر چلایا. مختلف مکاتب میں جی شریعت کے روشن راستے پر چلنا. اس قسم کے بہت سارے اقوال ہیں ان کے، اور ایک قول مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے جو کل بھی آپ کو بتایا تھا. لکھتے ہیں سماع کے بارے میں کہ یہ ہمارے بزرگوں میں ہمارے سلسلے میں نہیں ہے. تو لکھتے لکھتے آخر کو لکھتے ہیں کہ اے کاش یہ لوگ نماز کی حقیقت سے واقف ہوتے تو سماع کی طرف التفات نہ کرتے. اے کاش یہ لوگ نماز کی حقیقت سے واقف ہوتے تو سماع کی طرف سماع کی آرزو نہ کرتے. دیکھیں سماع ایک لفظ ہے، پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کافی کتابوں میں لکھا بھی ہے، عوارف المعارف میں بھی، دوسرے کشف المعجوب میں بھی. یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا. ہمارے مشائخ اپنے سالکین کی کیفیات کو تروتازہ کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ اشعار اونچی آواز میں پڑھ دیا کرتے تھے یا پڑھوا دیا کرتے تھے. یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بعض اشعار سنے، صحابہ کرام نے خود اپنی مجالس میں اشعار پڑھے ہیں اللہ کی محبت کے، نبی علیہ السلام کی تعریف میں.
تو یہ سلسلہ اشعار کا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو یا نبی اسلام کی محبت پیدا ہو یا عبرت ملے، جیسے موت کے بارے میں اشعار ہو، مراقبہ موت، تو بندے کا دل خوف کھاتا ہے، توبہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے اپنے گناہوں پر. تو اس قسم سے اشعار کا سننا یہ شروع سے مشائخ کی مجالس میں رہا ہے. اس کو سما کہتے تھے، اس کو سما کہتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چشتیہ سلسلہ کے جو بزرگ تھے ان میں یہ زیادہ ہو گیا، یہ عمل ان میں زیادہ ہو گیا، چونکہ ان میں ذوق شوق تڑپنا پھڑکنا یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے مشائخ نقشبند یہ سمندر کی طرح ٹھنڈے ظاہر میں نظر آتے ہیں. اس لیے تو کسی نے کہا تھا یہ مشائخ نقشبند تو بالکل ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں. انہوں نے آگے سے آیت پڑھی، هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس سے تمہارے لیے سب درخت میں سے آگ نکال لی. تم بھی سب درخت کی طرح ٹھنڈا سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا پتا ان میں آگ بھری ہوئی ہے اللہ کی محبت کی. تو خیر، تو ہمارے مشائخ جو تھے وہ خاموش رہنے کو پسند کرتے تھے. اب یہ جو سماع ہے نا، جس کو آپ نعت کہہ لیں، حمد کہہ لیں، نظم کہہ لیں، جو عبرت کے اشعار ہیں، یہ تو اب تک ہمارے مشائخ متفق ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اس لیے کئی مجالس میں آپ دیکھیں گے نعت پڑھی بھی جاتی ہے، حمد پڑھی جاتی ہے، نظم پڑھی جاتی ہے. لیکن ہوا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ وہ لوگ جن کے اپنے پلے تو کچھ تھا نہیں، ماں باپ کی گدی ان کو وراثت میں مل گئی تھی، عمل شریعت کے مطابق نہ تھا، لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا. اخباروں میں نہیں پڑھتے، شکل دیکھو تو پہلوان نظر آتے ہیں، میں تو صاف ستھرے. اور نیچے لکھا ہوگا جی کہ لاکھوں یہ فلاں جگہ میلہ ہو رہا ہے اور سرپرستی کن کی ہے، لاکھوں مریدوں کے روحانی پیشوا، اور وہ میلہ کروائیں گے، اس میں ریچھ کتے کی لڑائی بھی ہوگی. اب یہ حال ہو گیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر شریعت کو تو ایک طرف رکھ دیا اور طریقت کو مستقل شریعت بنا کر پیش کر دیا گیا تاکہ پتہ ہی کٹ جائے. وہ گدی نشین کی بجائے گدی نشین بن گئے، دکانیں بن گئی خانقاہیں. اب ان دکانوں کو چمکانے کے لیے بھی تو ضرورت تھی نا کسی چیز کی. تو اب صرف نعت سے تو کام نہیں بنتا تھا. اب انہوں نے آہستہ آہستہ نعت کے ساتھ آواز میں تھوڑا سا ساز ملانا شروع کر دیا، ہلکا پھلکا. پہلے دف کے نام سے ملا، پھر دف سے ہدف کی طرف پہنچ گئے، اور آج تو ماشاء اللہ نام اس کا رکھ دیا گیا قوالی، یعنی مذہبی گانے کا نام قوالی ہے. ہوتا وہ گانا ہے اور نام اس کا کیا رکھ دیتے ہیں، قوالی. اب کی بات وہ باتیں جو اس کے مجازی میں لوگ کرتے ہیں نا، وہ سرنگی اور طبلے کی تھاپ پہ آپ پڑھ دیجئے تو وہ قوالی بن جائے. اب دیکھیے کہ قوالی کا ایک بول ہے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ فٹ ہوتا ہے، نبی اسلام پہ فٹ ہوتا ہے، یا پیر پہ فٹ ہوتا ہے، کس پہ فٹ ہوتا ہے؟ قوال صاحب فرماتے ہیں میرے پاس سے گزر کر میری بات تک نہ پوچھی، میرے پاس سے گزر کر میری بات تک نہ پوچھی، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. اب بتائیے کس پہ فٹ ہوتا ہے؟ روئے جی. نہ اللہ تعالیٰ پہ فٹ، نہ نبی اسلام پہ، نہ پیر پہ فٹ ہو سکتا ہے.
تو پھر کون ہے ان کا محبوب ہے؟ تو قوالیاں تو یہ ہیں. نیو یارک میں ایک قوالی ہوئی اور اس قوالی میں پتہ نہیں ہزاروں کافر آئے ہوئے تھے اور ایسی موسیقی جدید اس میں چلائی گئی کہ اس طبلے کی تھاپ پہ جسم تھرکنے لگے اور ہزاروں کافر مرد اور عورت کرسیوں سے اتر کے خالی جگہ کی وہاں پر ڈانس کرنے لگ گئے. اور پڑھنے والا پڑھ کیا رہا تھا؟ آکھی جا ملنگا لوکی آپ من لین گے، آکھی جا ملنگا لوکی آپے من لین گے، اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے، مست 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 مست. او خدا کا بندہ اللہ اللہ کہن گے بھی کہہ دیتے تو چلو کوئی جواب نکلتا. اب یہ قوالی ہے. اب اس قوالی کے جواب کا ہم سے فتویٰ مانگتے ہیں تو ہم تو نہیں دے سکتے. عورتیں گھروں کے اندر پیٹ میں قوالی لگانے کے بارے میں مسئلے پوچھتی ہیں تو یہ تو گانے کو مذہبی لباس پہنانے کی مذموم کوشش ہے. بات سمجھیے نا، گانے کو مذہبی لباس پہنانے کی مذموم کوشش ہے. اس لیے جس کسی آواز کے ساتھ ساتھ شامل ہوگا آپ اس کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیل پہ ڈالیں، قطعاً اجازت نہیں. اور تو کیسے کہیں گے یہ قوالی تو اوپر سے چلتی آئی ہے، ہر ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، الزام ہے. سماع کا لفظ شروع سے آ رہا ہے اور سماع کی حقیقت کیا؟ اشعار اللہ کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی محبت میں، شیخ کی محبت میں، عبرت کے لیے ایسی اشعار پڑھنا کہ بندے کا اللہ کی طرف رجوع ہو، آخرت کی طرف رجوع ہو، اس کا ثبوت ہے. ہم بھی اس کے قائل ہیں. اس لیے کبھی مراقبے میں اشعار پڑھ دیتے ہیں، کبھی اور موقعوں پر پڑھ دیتے ہیں، ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے. مبتدی لوگوں میں، منتہی لوگ وہ شعر و شاعری سے بلند ہو جاتے ہیں، ان کو شعر و شاعری سے مناسبت نہیں ہوتی. بالکل مجبوری نہ ہو تو ہم تو پڑھنا ہی چھوڑ دیں. مناسبت ہی نہیں. ہاں مناسبت ہوتی ہے اللہ کے قرآن سے، اس کو پڑھ کے وہ مزہ ملتا ہے کہ آنکھیں بہنے سے لگ جاتی ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں سلسلے میں قوالی ہے، وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں نے سماع کے بارے میں بات کہی اور سماع کہتے ہیں اشعار کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا تاکہ لوگوں میں ذوق شوق پیدا ہو. یہ جو اس کے اندر موسیقی کو شامل کر لیا گیا یہ سب بعد کی باتیں ہیں اور موسیقی کی تو اجازت ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو مزامیر کو توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. موسیقی تو کانوں کا زنا ہے. جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر گھاس اگتی ہے اسی طرح موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش ابھرتی ہے. اب احادیث تو یہ بتلا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو قوالی ہے جی. تو ایسی قوالی سے اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح انسان گانے سے بچتا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آگے سے جو ہے موسیقی کی آواز تھی، آپ نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی اور غلام سے کہہ دیا کہ جب یہ آواز آنی بند ہو جائے ہم اتنا دور چلے جائیں مجھے بتا دینا. اس نے بتایا، آپ نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو باہر نکال لیا. تو یہ نبی علیہ السلام کا عمل تھا. اس لیے قوالی کے نام پہ دھوکہ نہ کھائیں. یہ جائز ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر الزام ہے. وہ ہرگز قوالی کے قائل نہیں تھے، وہ سماع کے قائل تھے اور اس میں بھی انہوں نے شرائط رکھی. فرمایا کہ سماع کی محفل کی اجازت اس وقت ہے کہ جب مرد ہوں عورتیں ان کے میں موجود نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ مخلوط مجمع ہو، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں. نہ پہلی شرط یہ ہے کہ مخلوط مجمع نہ ہو، عورتیں ساتھ نہ ہو، مردوں کی اپنی محفل ہو.
یا عورتیں اگر اشعار پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کی اپنی محفل ہو. تو ایک تو خلط ملط محفل نہ ہو، اور دوسرے شرط لگایا کہ اس میں فاسق و فاجر نہ ہو، بلکہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ ہوں جن کی کیفیت ایسی ہو کہ اگر ان کو بھوک لگی ہوئی ہو، اور ان کے ایک طرف گرم کھانا ہو اور دوسری طرف محفل ہو رہی ہو، تو وہ کھانے کی بجائے محفل سننے کو پسند فرمائیں. جن کے اندر اتنی طلب ہو، صرف وہ بندے اشعار سن سکتے ہیں، عام بندہ نہیں سن سکتا. تو انہوں نے تو سماع کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں، اور آج یار لوگوں نے قوالی سے پابندیاں ہٹا لی. تاہم ہمارے مشائخ نقش بند میں تو بہت خاموشی. خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اتنی خاموشی ہوتی تھی، ایک بندے نے مراقبے میں اونچا اللہ کہہ دیا تو آپ نے اس کو محفل سے اٹھوا کے باہر بھیج دیا. سمجھے؟ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ اپنے احوال و کیفیات کو اپنے قلب کی دیگچی میں بند کرو. اپنے احوال و کیفیات کو قلب کی دیگچی میں بند کرو، اس کے اوپر ڈھکنا دو اور اسے پکنے دو. ہم نقش بند ہیں. حضرت مجد الاسلامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے پیروں کو جزا دے جنہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلانے کے بجائے شریعت کے روشن رکھے. تو ہمارے اسباب کی ترتیب بزرگوں نے کیا رکھی؟ پہلے ذکر کے مراقبے، اور اس کے بعد تحلیل کے اسباب، تاکہ ذکر کے مراقبے کر کے جو کچھ باطن کی کیفیت اللہ اللہ والی بن گئی ہے، کچھ انوارات نظر آئے، کیفیات بنی، اب ان پر بھی جو ہے جھاڑو پھیرو کہ یہ جو کچھ ہے یہ بھی غیر ہے، ہمارا مقصود نہیں ہے. جیسے وہ ایک مولانا فرما رہے تھے نا کہ عبد اللطیف بننا عبد اللطف نہ بننا ہے. عبد اللطیف بننا عبد اللطف نہ بننا، تو لطف اور مزے کے پیچھے نہ بھاگتے پھرنا. سماع سنا کرتے تھے، سماع کے تو ہم بھی جو ہے قائل ہیں، قوالی کے قائل نہیں ہے. قوالی کا لفظ آپ کو مشائخ کی کتب میں سے کہیں نہیں ملے گا. محفل سماع ملے گی، اور محفل سماع اچھی آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی الاسلام کی محبت میں، یا شیخ کی محبت میں اشعار کہنا اس کو سماع کہتے ہیں. جی بالکل، وہی تو بتانا مقصد تھا، وہی تو کھولا ہے مضمون کہ اس میں ساز نہیں شامل ہوتا تھا. ساز تو یار لوگوں نے ملا دیا نا. کون پٹھانے خان؟ بزرگوں کا کلام اگر اللہ کی محبت کا ہو تو اس میں اگر ساز شامل نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اگر ساز ہو اس کو بھی جہاں ساز ہوگا وہاں زہر ہوگا. جی وہ لوگ جو ہے نا نکالتے ہیں جی ہاں نکال کے رہے ہیں جواب. جی فتح علی خان سے پیسے لگا امریکہ میں چاہے پورے ہر جگہ پوسٹ لگے ہیں، رات میں اس کی موسیقی کی پیشگی کرائی جاتی ہے اور سب اس کی شرک کے اوپر.
ہمارے قوال صاحب وہاں گئے امریکہ میں اور انہوں نے یہ قوالی کی تو وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے میوزک جو ہے ڈپارٹمنٹ میں ان کو ٹیچر رکھ لیا اور انہوں نے نوکری کو قبول کر لیا. میوزک ڈپارٹمنٹ کا ٹیچر ہے, پروفیسر آف میوزیکالوجی. تو نام بڑے بزرگوں کا لے دیتے ہیں جی کہ جی چشتیوں نے یہ شروع کی, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جی حضرت خواجہ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا اور ہندوؤں میں بھجن گائے جاتے ہیں, ان کو قریب کرنے کے لیے انہوں نے قوالی شروع کی تھی. لاجک نکالتے ہیں, نفس کیسا انسان کو دھوکے دیتا ہے. اگر قوالی سے ہندوؤں نے مسلمان ہونا تھا تو پھر آج تو نصرت فتح علی کے ہاتھ پہ لاکھوں بیعت ہو چکے ہوتے. کہتے کہ جہاں شیلے تھے وہاں کے لوگ جو کسی کو بلانا ہوتا تو وہاں دھوڑ جاتے ہیں, اور اس میں بھی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دھوڑ بلایا تھا کہ لوگ جمع ہو گئے. کنہوں نے کہا یہ دوسرے لوگ اس کا جواب نکالتے ہیں دھوڑ بلانا. بس جواب نکالنے کے لیے تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی ان کو تھوڑا سا رابطہ ملنا چاہیے. جواب تو پھر نکالنے والی باتیں ایسی ہیں نا کہ وہ عورت جو تھی وہ بال کاٹتی تھی تو کسی نے کہا کہ بال کیوں کاٹتی ہو, کہنے لگے لمبے بال کر لوں تو جوئیں پڑ جاتی ہیں اور وہ زنا کرتی ہیں, تو ان کا گناہ مجھے ہوگا اس لیے میں سر کے بال کاٹتی ہوں. تو جواب تو ماشاءاللہ پھر ہر کام میں نکل آتا ہے. جواب نکالنے کی مثالیں دوں تو آپ سن ہی نہیں سکیں گے. جواب کا کیا ایک اور اصلاح فرماتے ہیں. یوسف اسلام اسٹیونس نے جب اسلام قبول کیا تقریر کی اور مکمل بیداری کا اظہار کیا موسیقی سے اور قرآن کے فضائل بیان کیے, ایک عرب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم غلط کر رہے جو موسیقی کو چھوڑ رہے, اس نے تذکرہ کیا. حالانکہ یوسف اسلام دیکھا اس میں تو ان کے لیول کی بات کر رہی کہ جواب کے فتوے نکالیں گے تو ہم تو دس کی بھی مخالفت کریں گے. بتائیے وہ دف بجایا تھا کسی بالغ بندے نے, بچیوں نے بجایا تھا نا. ہو سکتا ہے اس وقت موسیقی کا وہ حکم نہ اترا ہو حرام کا کہ آپ تو تشریف لے کے جا رہے تھے, ہجرت کا موقع تھا. ایک چھوٹ بچیوں کی بات کہیں آ گئی کتاب میں, اب اس پہ بنیاد بنا کے آج کی موسیقی پاپ میوزک اس کے جواب کی باتیں کرتے ہیں. فقہا نے اصول لکھا ہے کہ جب کچھ جائز کام ناجائز باتوں کے ہونے کا سبب بننے شروع ہو جائیں تو ان جائز کاموں کو بھی منع کر دیا جائے گا. ہم کیوں مخالف ہیں 11ویں کے؟ یہ جو کچھ پکا کر اللہ کے راستے میں دینا اور اس کا ثواب بھیجنا یہ 100% جائز ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ پکانا اللہ کے راستے میں غریبوں کو دینا, دوستوں کو دینا اور اس کا ثواب پہنچا دینا یہ 100% جائز عمل ہے. لیکن اس میں 3 باتیں اس عمل کو خراب کر دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی دن کا تعین نہ کیا جائے, کسی دن کا تعین نہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ کسی خاص غذا کی یا چیز کا تعین نہ کیا جائے کہ کھیر پکے گی تو 11ویں ہوگی ہے, تو کسی خاص کھانے کا تعین نہ کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ جو نہ دینے والے ہوں ان کو برا نہ سمجھا جائے. اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر یہ اللہ کے راستے میں پکا کے دینا جائے. آپ 11ویں کو کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں آپ 1 سے لے کے 30 تک ہر دن میں یہ عمل کیا کریں.
آپ ایک دن کرتے ہیں، ہم پورا مہینہ کرنے کی بات کرتے ہیں، سمجھے نا؟ تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، مگر مخالفت اس سے ہے کہ 11ویں تاریخ والے دن اگر لاہور میں جائیں تو آپ کو دکانوں پہ دودھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھینسوں والوں کو ڈرایا ہوا ہے، اگر تم نے 11ویں نہ دی تمہاری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ جائیں گی. اب بتاؤ کہ جب یہ باتیں کرنی شروع کر دیں گے کہ جی تم نے اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں نہ دی تو تمہاری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دی جائیں گی، تو ایک جائز کام کو اتنی جب شدت کے ساتھ اپنانے کی کوشش کی گئی، اب اس جائز کام کو بھی منع کر دیں گے. کیا ہم اشارے ثواب نہیں کرتے؟ الحمدللہ پڑھ کے بھی کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی طرف سے صدقہ دے کے بھی اشارے ثواب کرتے ہیں، کئی مرتبہ کئی چیزیں پکوا کر غریبوں میں تقسیم کر کے بھی اشارے ثواب کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں پابندیاں نہیں ہیں اس قسم کی، فلاں چیز کی پابندی، فلاں تاریخ کی پابندی. تو جب بھی کسی جائز کام کو، یا یوں سمجھیے کہ جب بھی نفل کا اہتمام اتنا کیا جائے گا کہ فرض نظر آنے لگ جائیں گے تو اس کو ترک کرنے کا حکم دیا جائے گا. سمجھے؟ نفل کو نفل کے درجے میں رکھنا ہے، سنت کو سنت کے درجے میں، واجب کو واجب کے درجے میں، اور فرض کو فرض کے درجے میں. ہم اس بات کے پابند ہیں، ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ کسی چیز کو بڑھانا نہ کسی چیز کو گھٹانا. ہماری اوقات کیا ہے کسی چیز کو بڑھانے اور گھٹانے کے بارے میں؟ ہم تو جیسے سدھایا ہوا جانور سر ڈال کے پیچھے چلتا ہے مالک، بس ہم تو شریعت کے پیچھے یوں سر جھکا کے چلتے رہے. اللہ اللہ خیر سکتا. اس لیے تصوف کے اس راستے میں بالخصوص خلفاء مشائخ حضرات کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے اس دین کو، اس علم کو جیسے اپنے اوپر والوں سے پایا، ہم اسی طرح آگے والوں کو پہنچانے کے پابند ہیں. ہم تو کئی باتیں کر دیں گے. تو اس لیے مریدوں کی منشا کے پیچھے نہ چلیں، مریدوں کو اپنے بزرگوں کے راستے چلائیں. اور یہ بھی خوف نہ کرنا کہ جی مرید کم ہو جائیں گے، قیامت کے دن کوئی حاضری لگنی ہے کہ فلاں کے 10 مرید تھے اور فلاں کے 10,000 تھے. کتنے انبیاء ایسے آئے کہ لاکھوں ان پر ایمان لائے، اور کتنے انبیاء ایسے گزرے کہ ان پر ایمان لانے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا. وہ بھی کامیاب اللہ کی نظر میں، یہ بھی کامیاب اللہ کی. تو اس لیے ہم نے تو کھری چیز آگے پہچانی ہے. جس کو فائدہ لینا ہوگا وہ محبت عقیدت کے ساتھ جڑ کر صحیح دین کو سیکھے گا، اور جس نے شیخ کو اپنی مرضی پہ چلانا ہوگا اس کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے، وہ سیکھنے کا باعث بنے گا. تو اس لیے یہ پکی بات ہے کہ پیر اڑتے نہیں اڑائے جاتے ہیں. جی میں علماء سے پوچھنا نا، اسی طرح سے اپنے 11ویں طرح سے آپ علماء سے پوچھنا نا بیٹھ کے. یہ علماء کے مسئلے ہیں وہ سمجھائیں گے آپ کو. میرا ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. میں نے جو ضروری تھا ایک آدھ مثال سے بات سمجھا دی، اب آگے لمبا تو پھر ٹاپک جتنا مرضی کرتے جائیں. آپ حضرات اپنی جماعتیں بنا لیجیے، جو کچھ ان محافل میں ہم نے پڑھا سنا اس کی آج تک دہرائی کر لیجیے تاکہ نچوڑ نکل آئے اور وہ چیز اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. بڑی بڑی جماعتیں نہ بنائیں، چھوٹی بنائیں تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد اپنے اسباب پہ توجہ دیں. انشاءاللہ ہماری اختتامی محفل مسجد میں جمعہ کی نماز کے وقت ہوگی. جمعہ سے پہلے بھی بیان ہوں گے. جمعہ جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیان بھی ہوگا اور پھر اختتامی دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما لے.